السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل عالیہ خان آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب لوگوں کا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ جس نے قرآن پاک سمجھ لیا، پڑھ لیا، سیکھ لیا اور اس پر عمل کر لیا، یقیناً اس نے فلاح پائی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، آج ہم اپنے پروگرام میں قرآن پاک کی اہمیت، قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک کی جو برکت ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اہم شخصیت ہیں علامہ عبدالستار عاصم صاحب۔ یہ قلم فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، مختلف کتابوں کے مصنف ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کی زندگی پر جو ہے 5 ایڈیشنز اس وقت یہ لکھ چکے ہیں، اور انہوں نے اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کالم نگار ہیں، ادیب ہیں، اور قلم فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ کیا اقدامات کر رہے ہیں، اور آج ہم ان سے معلومات لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور آپ کی جو تنظیم ہے قلم فاؤنڈیشن وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم فاؤنڈیشن اصل میں ایک ابلاغ کا، ایک اویئرنیس کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو پاکستان کے اساتذہ کرام اور طلباء طالبات والدین کی بک کے ذریعے ان کی تربیت کرتا ہے۔ اب تک ہم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں شائع کی، اور ہمارے ادارے کی کتب جو ہیں پاکستان سمیت دنیا کا کوئی بڑی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں موجود نہ ہو۔ تو ہم نے بہت معیاری کتب شائع کی، اور جیلوں میں، لائبریریوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہماری کتابیں پہنچ چکی ہیں۔ ہم نے شروع میں ایک اصول بنایا تھا کہ اس ادارے کا جو ہمارا کچن چلتا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی اس کی انکم ہوگی وہ ایجوکیشن کے لیے، اویئرنیس کے حوالے کے لیے وہ وقف ہوگی۔ تو اسی طرح ہم یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سینکڑوں طالب علم اس وقت مختلف یونیورسٹیوں میں، سکولز میں پڑھتے ہیں، جن کی ایجوکیشن کا ہم بڑے ایک باوقار طریقے سے ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ جی اچھا سر، جس طرح سے ابھی میں نے بتایا کہ آپ لوگ جو ہے قلم فاؤنڈیشن بہت زیادہ کام کر رہی ہے، بہت زیادہ کتابیں بھی آپ شائع کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے ڈیجیٹل قرآن پاک کی تیاری کی ہے، اور جو ہے وہ اس کا کیا پروسیس ہے، وہ کس طرح سے آپ مختلف جیلوں میں رکھوا رہے ہیں، اور اس کے اوپر کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے؟ یہ قرآن پاک آپ کے جو سامنے ہے، یہ ایک قرآن پاک نہیں ہے، یوں سمجھیں کہ اس میں ایک پوری لائبریری ہے کہ 9 زبانوں میں اس کی، یعنی دنیا کی جو بہترین قاری ہے عربی زبان میں پورے کا پورا 9 قرآن پاک ہیں، 12 اس میں تراجم ہے، تفسیر ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس آلے میں اتنا بڑا انقلاب لایا ہے کہ بہت بڑی لائبریری ہے، اور یہ آلہ وہ ہے کہ جو آدمی صرف دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بغیر کسی اساس سے، ٹھیک ہے، وہ اس کو یاد کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، اور کسی بھی زبان میں، پشتو میں پڑھنا چاہے، عربی میں پڑھنا چاہے، انگلش میں، اردو میں، کسی زبان میں بھی۔ تو ہماری پاکستان کے تمام آئی جی جیل خانہ جات سے بھی رابطے میں ہیں، اور ان کو ہم نے یہ تجویز دی تھی کہ جتنے اساتذہ کرام قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، اگر یہ بھی ساتھ شامل کر لیا جائے، ہم ان کو فری آف کاسٹ دیں گے، اور اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں جو ہیں لوگ قرآن پاک سیکھ جائیں گے۔ اور قرآن پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو ایک لفظ بھی کسی کو پڑھائے گا، قیامت تک اس کا ثواب، اس کا اجر ملتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی ہلکی سے ہلکی نیکی جو ہے اس کا ذریعہ نجات بن سکتی ہے۔ اور میرے چاہنے والے جو ہیں، میرے کارکن ہیں، میرے جو محبت کرنے والے ہیں، قلم فاؤنڈیشن کے جو ممبران ہیں پوری دنیا میں ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم وہ ایک قرآن پاک جو ہے وہ ضرور عطیہ کر کے، ٹھیک ہے، کسی ایک جیل میں پہنچانے کا انتظام کریں، اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ پاکستان میں 4200 یعنی 4200 روپے کا اس کا ہدیہ مقرر کیا ہے، حالانکہ اس میں کروڑوں روپے کئی لگ چکے ہیں، پھر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ جی
اچھا سر، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ قلم فاؤنڈیشن جو ہے ماشاءاللہ سے یہ قرآن پاک، چونکہ جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو دور ہے وہ تمام دور ہی ڈیجیٹل پہ کنورٹ ہو جانا ہے. اخبارات بھی اب آپ دیکھیں کہ ایک فنگر ٹپ پہ کلک کر کے آپ اخبار پڑھ سکتے ہیں. کتابوں کا بھی رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے، ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ سے یہ بڑا ایک احسن اقدام ہے کہ قرآن پاک کو ڈیجیٹل کیا گیا اور اس کو جو ہے مختلف زبانوں میں بنایا گیا اور عام فہم کیا گیا اور لوگوں تک پہنچانے کا بھی ذریعہ آپ بن رہے ہیں. اور خاص طور پر آپ جیلوں میں بھجوا رہے ہیں اور تحفتاً ہدیتاً آپ بھجوانے کا یہ کام کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ نے کتنے قرآن پاک بھجوا چکے ہیں اور آگے آپ کو کتنے قرآن پاک کی اور ضرورت ہے؟ اس وقت ہم 1000 کے قریب جو مختلف لوگوں میں ہم تقسیم کر چکے ہیں اور ہمیں 2000 کی فوری ضرورت ہے. یعنی رمضان سے پہلے یا رمضان کے پہلے عشرے میں 2000 قرآن پاک جو ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم قیدیوں کو پہنچا سکیں اور وہ پھر ساری زندگی قرآن پاک پڑھتے بھی رہیں، عمل بھی کرتے رہیں. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو اردو میں پڑھ کر اس پہ عمل کیا جائے. جی، یہ ہم نے تویز والی کتاب یا برکت والی کتاب یا مقدس کتاب کے صرف ایک اگلا سٹیپ لینا ہے. جس طرح پوری دنیا میں یورپ نے جو ترقی کی ہے اس قرآن پاک پہ انہوں نے عمل کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اقوام متحدہ کا جو منشور بنا ہوا ہے وہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حج ہے. تو ہم نے وہ باتیں چھوڑ دی ہیں اور غیروں نے وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. وہ آج ترقی کی دنیا میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. لیکن اس میں کمی نہیں ہے. ہمارے ملک میں عرفہ کریم جیسی ہزاروں بچیاں موجود ہیں اور ڈاکٹر ایکیو خان جیسے ہزاروں سائنسدان موجود ہیں. بس ان کو پالش کرنی، ان کی سرپرستی کرنی، اس بات کی اشد ضرورت ہے. جی، واقعی میں بہت اشد ضرورت ہے. جس طرح سے ہم اپنے بچیوں کو باقی چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں تو اگر ہم ان کو اس طرح کی تعلیم دیں، اس طرح کی راہ پہ چلائیں کہ وہ قرآن پاک سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک اچھا اور منظم معاشرہ جو ہے نا وہ بنے گا اور ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے. باقی قلم فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہی ہے اس حوالے سے ہم قلم فاؤنڈیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمد فاروق چوہان صاحب، ہم ان سے بھی ملتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. آئیے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد فاروق چوہان صاحب. یہ سینئر کالمسٹ ہیں، روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے ہیں، اس کے علاوہ تجزیہ کار ہیں اور قلم فاؤنڈیشن کے یہ صدر بھی ہیں. اور آج ہم ان سے قرآن پاک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے میرے دیکھنے والوں کے لیے وقت نکالا اور خاص طور پر ایک اس طرح کا موضوع جس پہ بات کرنا اور جس پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہے. سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ قرآن پاک کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا اور ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہم سب پر فرض ہے. اور قرآن کو سمجھنا اور اس کو شعوری طور پہ سمجھنا اور پھر اپنی زندگیوں کے اندر اس کو اسی انداز میں قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اسلام دین رحمت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمارا جتنا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی ہماری زندگی میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی اور اتنا ہی ہماری زندگی میں آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. اور یہ ابھی دیکھیں نا کہ اس کے اوپر جو پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ قرآن کو سمجھنے سے، قرآن پاک، قرآن تعلیمات کو جو ہے وہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، ریسرچ کی، وہ انہوں نے قرآن کو ایک سچی کتاب جانا اور اسلام کو ایک سچا دین جو ہے وہ مانا اور اس کے بعد وہ اسلام کے دائرہ کار میں بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. اس وقت امریکہ میں آپ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی دین جو ہے بڑی تیز سے پھیل رہا ہے اسلام، تو وہ اسلام ہے. اور اسی وجہ سے یورپ، امریکہ خوفزدہ ہے کہ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک چونکہ ایک سچی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو بھی
جو متلاشی ہوگا، حق کا متلاشی ہوگا، جب اس قرآن پاک کو کی طرف لپکے گا اور اس کو شعوری طور پہ پڑھے گا تو اس کے نتیجے میں اس کی زندگی بدل جائے گی۔ آج یہی قرآن پاک جو اس وقت پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں، جس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہر ایک کو اپنی زندگی قرآن پاک کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے قرآن پاک کے مطابق۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا ہم نے عملی نمونہ بننا ہے۔ آج یہ قلم فاؤنڈیشن کے تحت یہ سب جو یہ پروجیکٹ جو ڈیجیٹل قرآن پاک آپ کے سامنے موجود ہے، ابھی علامہ عبدالستار اعظم صاحب چیئرمین قلم فاؤنڈیشن بھی فرما رہے تھے کہ یہ ایک اتنا بڑا نوبل کاز ہے کہ جس کے ذریعے جو قیدی ہیں، دیکھیں قیدیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ انہیں سمجھا جاتا ہے، جن کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، جو جیلوں میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، ان کے اوپر وہ ایسے ہیں جیسے جرائم پیش عناصر جیلوں میں جاتے ہیں اور وہ ایسے ہی باہر نکل کے آ جاتے ہیں جب وہ جیلوں سے چھوٹتے ہیں، یعنی اس سے بڑے مجرم بن کے نکلتے ہیں جو جیلوں میں جاتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ اسی مقصد کے تحت قلم فاؤنڈیشن نے جو ہے پنجاب کی جیلوں میں اور پورے پاکستان کی جیلوں میں پہلے ان لوگوں کو جو قیدی پسے ہوئے تھے، جو بہت مجبور تھے، جو بہت معمولی جرمانوں کے اندر جن کو قید کیا گیا تھا، اور وہ جن کی رہائی صرف چند تھوڑے سے جرمانے، کوئی 50,000، کوئی لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی 5 لاکھ، جو قتل کے کیسز میں اندر تھے، لیکن ان کی اپنی سزائیں پوری کر چکے تھے، لیکن ان کو صرف معمولی جرمانوں کی وجہ سے وہ رہا نہیں ہو پا رہے تھے، کئی سال جیلوں کے اندر وہ پڑے ہوئے تھے۔ ان کی طرف قلم فاؤنڈیشن نے رخ کیا۔ علامہ عبدالستار اعظم صاحب کی قیادت میں قلم فاؤنڈیشن نے شیخ پورہ جیل سے، لاہور جیل سے، اس طرح گجرانوالہ سے اور اوکاڑا جیل سے، اس طرح پنجاب کئی جیلوں سے اور ان قیدیوں کو چھڑوایا، اور انہوں نے پھر قلم فاؤنڈیشن کے حوالے سے بڑی دعا بھی کی کہ انہوں نے قلم فاؤنڈیشن نے ایک بہت بڑا نیکی کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ قلم فاؤنڈیشن نے دوسرے مرحلے میں پنجاب کی جیلوں میں جو لائبریریوں کا ایک نیٹ ورک قائم کیا کہ جو قیدی ہیں وہاں پہنچتے ہیں، ان کو دینی کتابیں بھی، لٹریچر کی کتابیں بھی، جیسے اردو لٹریچر کی بھی، اور ایسی کتابیں جو پاکستان کی تاریخ پر مبنی کتابیں ہیں، تاکہ ان کی قیدیوں کی تربیت ہو، اور جب جیلوں سے باہر آئیں، اپنی سزائیں پوری کر کے باہر نکلیں تو معاشرے کے مفید شہری بن سکے۔ اس طرح قلم فاؤنڈیشن اب تیسرے مرحلے پہ، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ڈیجیٹل قرآن پاک کو قلم فاؤنڈیشن نے متعارف کرایا ہے، اور پنجاب کی جیلوں میں بھی اس حوالے سے بات کی ہے، اور پورے پاکستان کی جیلوں کے حوالے سے یہ پروجیکٹ بنایا گیا ہے کہ اس وقت 2000 قرآن پاک جو ڈیجیٹل قرآن پاک ہیں، اس کو پنجاب کی جیلوں میں رکھوایا جائے گا، اور وہاں پہ ایک جو ہے علماء کرام اور قاری حضرات، اور وہاں پہ جو لوگ اس کو قیدیوں کو ان کی تعلیم کے لیے، قرآنی تعلیم کے لیے اور ان کی دینی تعلیم کے لیے ان کو کیونکہ یہ ڈیجیٹل قرآن پاک 9 زبانوں میں اس کے جو ہے وہ تراجم موجود ہیں، یعنی 9 زبانوں کے اندر، جس میں اردو ہے، فارسی ہے، انگلش ہے، اس کے علاوہ پاکستان کی مقامی زبانیں سندھی میں، پنجابی میں، پشتو میں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو قیدیوں کی سہولت کے لیے کیا گیا، اور ہر عام آدمی کی سہولت کے لیے۔ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی ان پڑھ آدمی جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، وہ بھی اس کو جو ہے ڈیجیٹل قرآن پاک کے ذریعے اس کو جو ہے وہ آپ اس کی تلاوت کلام پاک سن سکتا ہے، اور پھر اس میں جو قرآن حضرات ظاہر ان کی بڑی دلنشین آواز ہے، خوش اعلانی کے ساتھ وہ تلاوت انہوں نے کی ہے قرآن پاک کی، وہ سن سکے گا اور اپنے دلوں کو منور کر سکے گا قرآن پاک کی تعلیمات سے۔ اور اس کے علاوہ اس کا ترجمہ جس قرآن پاک میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام کیا دیا، آگے رمضان مبارک کی آمد رمضان آ رہا ہے، تو رمضان میں تو ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے ذریعے جو ہے قیدیوں کو پاکستان کے اندر دینی تعلیمات بھی عام ہوگی، اور اس کے ذریعے قلم فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک جیلوں کے اندر ایک ایسے پروجیکٹ کی بنیاد رکھے گی جس کے نتیجے میں جو قیدیوں کو دینی شعور مل سکے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، جی ناظرین، آپ جیسے ابھی محمد فاروق چوہان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے قلم فاؤنڈیشن جو ہے یہ ڈیجیٹل قرآن پاک قیدیوں میں، جیل میں موجود قیدیوں تک پہنچا رہی ہے۔ یہ ایک فلاحی کام ہے، یہ ایک کار خیر ہے، اس میں ہم سب کو حصہ ڈالنا چاہیے، جتنی ہماری استطاعت ہو ہم سب کو مل کے اس میں حصہ ڈالنا چاہیے، اور خاص طور پر جیل کے جو قیدی ہیں جو ایک مایوسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان تک قرآن پاک کی تعلیمات
तालीमात पहुँचें तो वो यकीनन उनके लिए फलाह राह होगी और वो इससे यकीनन नेक रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर हमारे देखने वाले आपसे रब्ता करना चाहते हैं तो कलम फाउंडेशन तक कैसे पहुँचें? देखिए, असल में ये कलम फाउंडेशन का प्रोजेक्ट तो जेलों के लिए, इसको दायरागार को हम बढ़ाएंगे और मकसद हमारा ये होगा पूरे पाकिस्तान में हम इसको फैला दें, पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में भी हम एक सेट रखवा दें। अभी हमने आगाज़ ये किया कि जेलों के अंदर ये बड़े पैमाने पे इसको करें, फिर पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में एक सेट रखवाएंगे। उसके नतीजे में ये होगा कि वहाँ जो मसाजिद में ऐसे अनपढ़ लोग जिन्होंने कुरान पाक नाजरा भी नहीं पढ़ा हुआ, वो वहाँ पे किसी भी कारी की मदद से, किसी फ़र्द की मदद से वहाँ पे या ख़ुद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नतीजे में तिलावत कलाम पाक भी सुन सकेंगे और उसका तर्जमा भी सुन सकेंगे और तफसीर भी सुन सकेंगे और उसके नतीजे में उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी इंशाअल्लाह। जहाँ तक है ये कलम फाउंडेशन, ये राब्ते का ताल्लुक, ये इसकी तो इंशाअल्लाह कलम फाउंडेशन के जो है ये इसने चूँकि जेलों के अंदर कलम फाउंडेशन ने जेलों की इंतज़ामिया से IG पंजाब से भी रब्ता किया और बाकी जगह भी पूरे तीनों सूबों के जो IG हज़रात हैं उनसे मुलाकातें भी हुई हैं। तो वहाँ पे तो ये वहाँ बड़े प्रोजेक्ट की सूरत में लॉन्च होगा। जो हज़रात इसमें जो तावन करना चाहते हैं, जो इसके ममदो मावन बनना चाहते हैं, जो डोनर हज़रात, उनके लिए है वो कलम फाउंडेशन में अल्लामा अब्दुस्तार आसम साहब का भी नंबर आपके सामने आ जाएगा और फ़ारूक चौहान कलम फाउंडेशन के हवाले से, अल्लामा अब्दुस्तार आसम चेयरमैन है कलम फाउंडेशन के, तो वो इन नंबर्स पे रब्ता कर सकेंगे। तो उसके नतीजे में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम इसको जेलों में भी भरपूर तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे और ये इसको हम मसाजिद और मदारस के अंदर भी इंशाअल्लाह इसको आम करेंगे ताकि इसके नतीजे में कुरानी तालीमात को जो है फैलाया जा सकेगा और कुरान का शऊर, जो कुरान का दीनी शऊर है, उसको हम आम कर सकेंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मेरे देखने वालों को बड़ी मुफीद और अहम मालूमात। जी नाज़रीन, आपने अल्लामा अब्दुस्सत्तार साहब और मोहम्मद फ़ारूक चौहान साहब की गुफ्तगू सुनी। वो एक बड़े ही अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको दिखाती चलूँ ये माशाल्लाह से डिजिटल कुरान पाक है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पैकिंग में है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें इसकी पैकिंग और इस कुरान पाक की जो नशर व अशात है वो इतना खूबसूरत है कि देखने में ही इंसान की जो हैं आँखें वो जो है ना वो चुंधिया जाती हैं कि माशाल्लाह से हमारे अल्लाह पाक की कलाम। और जिसने भी इसको बनाया है, जिसने भी इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, जितने लोगों ने मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, मैं कहती हूँ उनके लिए बहुत बड़ी सआदत है कि उन्होंने ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया, उस पर काम किया। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि ये कुरान पाक है, ये एक डिजिटल है, ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस में आपको माशाल्लाह से 9 ज़ुबानों में जो है ना कुरान पाक मिलता है, जिसमें उर्दू, पंजाबी, पश्तो, फ़ारसी, इंग्लिश और दीगर हमारी जितनी भी मुकामी ज़ुबानें हैं वो इसमें इसका तराजुम मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो हमारे मुल्क के नामी ग्रामी कारी हज़रात हैं और जिनकी आवाज़ माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत और अच्छी आवाज़ है, वो उन्होंने इसके लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उन्होंने पूरे कुरान पाक की तिलावत की है और मुख्तलिफ़ तराजम में बड़े अच्छे लोगों की आवाज़ है। इसके अलावा पूरे कुरान पाक की तफसीर इंग्लिश में और उर्दू में आपको तफसीर भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा इसमें जो है ना ये मुख्तलिफ़ दुआओं के मजमूए मौजूद हैं जो कि बड़ी अच्छी और मसनून दुआएं हैं, जिनको याद करना, जिनको पढ़ना और जिन पर अमल करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये जो है हज की मसनून दुआएं और हज के लिए जो है मुकम्मल जो है जब हम हज की नीयत बांधते हैं, हज के लिए निकलना चाहते हैं, तो उस वक़्त से लेके हज के मराहिल, हज की अदायगी और हज के जो आदाब हैं उन पर किस तरह से अमल करना चाहिए, इसमें ये इस किताबचा जो कि इसकी भी अशात और इसकी भी जो पब्लिशिंग है वो बहुत खूबसूरत है, उस पर अमल करने के लिए तमाम हदायत इस किताबचे में मौजूद हैं। इसके अलावा जो है ये डिजिटल डिवाइस है, ये चार्ज की जाती है और इसका चार्जर भी साथ मौजूद है। इसके अलावा इसके लिए एक हैंड फ्री भी मौजूद है। और मैं समझती हूँ कि आजकल जिस तरह से हम सब जानते हैं कि ये जो हमारी दुनिया है एक सुकड़ रही है, वो जितनी ज़्यादा बड़ी हो रही है उतनी ज़्यादा जो है छोटी भी हो रही है, क्योंकि तमाम लोग डिजिटल की तरफ ट्रांसफ़र हो
ہو رہے ہیں، چاہے وہ کتابیں ہیں، چاہے وہ خریداری ہے، آن لائن سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا اور احسن اقدام ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے قرآن پاک ڈیجیٹل قرآن پاک کی طرف گئے ہیں۔ تو اس تک رسائی حاصل کرنی چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے، جس طرح سے ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کو عام کرنا چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور جس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ قلم فاؤنڈیشن ایک بڑے اچھی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، جیلوں میں قرآن پاک رکھوا رہے ہیں، مختلف مدارس میں رکھوا رہے ہیں، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طرح سے رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور آپ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو جس طرح سے باقی کے تحفے تحائف دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا اچھا اور بڑا قیمتی تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کو یہ تحفہ دیں، اور اگر آپ نے کوئی کار خیر کرنا ہے، خاص طور پہ لوگ جو ہے نا، کافی زیادہ لوگ جو ہے رمضان کے لیے رکے رہتے ہیں، جی اچھا یہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم رمضان میں کریں گے، تو میرا خیال ہے میری آپ کے لیے تجویز ہے کہ اگر آپ اپنی جو زکوٰۃ کی رقم ہے، یا اگر آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں خصوصی طور پہ رمضان میں، تو یقینی طور پہ آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور قرآن پاک سے بڑی کوئی تحفے کی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کو دے سکیں۔ تو آپ یہ اس کا ہدیہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، آپ یہ قرآن پاک ضرور لیں، لے کر آپ نے اگر اپنے قریبی کہیں مساجد میں رکھوانا ہے یا کسی کو تحفتاً دینا ہے تو وہ بھی کیجئے، اور قلم فاؤنڈیشن جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، اگر آپ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور ڈالیے گا۔ میں بڑی جو ہے نا امید کے ساتھ اپنے ناظرین کو، کیونکہ میرا ایک حلقہ احباب ہے، میرے دیکھنے والے ہیں، تو میں ان سے ضرور گزارش کروں گی کہ آپ ضرور رابطہ کریں، ضرور قرآن پاک جو ہیں وہ لیں اور مدارس میں اور تحفتاً ہدیتاً ضرور پیش کریں، اور قلم فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر جیلوں میں یہ قرآن پاک کی رسائی ضرور پہنچائیں۔ اس کے لیے جو ہے میں آپ کو فون نمبر بھی بتا دیتی ہوں۔ علامہ محمد عاصم عبدالستار صاحب کا نمبر ہے، اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو 0300-051-5101، یہ علامہ عبدالستار صاحب کا نمبر ہے۔ اگر آپ اس پہ رابطہ کرنا چاہیں تو یہ چیئرمین ہیں قلم فاؤنڈیشن کے، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قلم فاؤنڈیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمد فاروق چوہان صاحب، 0300-8422-518، یہ محمد فاروق چوہان صاحب کا نمبر ہے، 0300-8422-518۔ آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ ڈونیشن کرنا ہے قرآن پاک کے حوالے سے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا، عالیہ خان آفیشیل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا، اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔